بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے بڑا تگڑا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے پولیس اور ریاست کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے جو امید کی جا رہی تھی وہ رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جماعت اسلامی کے امیر نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم درخواست دائر کی ہے اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف اٹارنی جنرل آف پاکستان کے پاس پہنچ گئی ہے کہ آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جیل جو ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں وہ شروع نہیں ہوگا، اور 3 جگہوں پر جو جیل ٹرائل شروع ہو گیا ہے یہ آپ نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی اس کی خلاف ورزی ہے، اس ٹرائل کو رکوایا جائے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ایسے افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک تو فیصل آباد میں اسکول کے بچے تھے اور انہوں نے کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے پوسٹر وغیرہ پھاڑے، جس بنیاد پر پھر ان بچوں پر لاٹھی چارج کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اسکولوں میں کالجوں میں جاتے بچے، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا انتہائی افسوسناک ہے نگران حکومت کا۔ جبکہ دوسری جانب اس وقت پورے پنجاب میں سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں، اساتذہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں لاٹھی چارج کیا گیا ہے، اساتذہ پر آنسو گیس شیلنگ کی گئی ہے اور 91 کے قریب اساتذہ کو گرفتار کیا گیا اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں ان کو رکھا گیا ہے۔ دھرنے کے منتظمین رات بھر سے ہی غائب ہو گئے تھے، جس پر پولیس نے پرائیویٹ ہوٹل کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دیگر قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں درج کیا گیا، جبکہ پولیس نے شرکاء کے موبائل فون ڈیٹا سے بھی لوکیشن ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ اپنی پینشن کے حوالے سے، اپنے تنخواہوں کے حوالے سے، اپنی جو ان کی سرکاری مرات بنتی ہیں اس کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی حالت ہے، آپ ان کے ساتھ بہتر انداز میں بات کریں، چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا اور آپ نے جس دن آپ کی حکومت ختم ہونی ہے اگلے جہاز پہ آپ نے بیرون ملک چلا جانا ہے، اس وجہ سے آپ کو کسی احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمارے ملک میں تو چونکہ 1.5 سال سے زائد ہو گیا ہے، آئین پاکستان میں جو بنیادی حقوق دیے گئے تھے وہ معطل ہو چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کارروائی کرنے والا بھی نہیں ہے، اور یہی سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو ریڈار پر آئے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس نے دھرنے میں شریک خواتین پر بھی ڈنڈے برسائے اور انہیں گرفتار کیا۔ اساتذہ سمیت گریڈ 1 سے گریڈ 18 تک کے ملازمین تاحال کس تھانے میں ہے کوئی معلوم نہیں ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس نے اعلیٰ پولیس افسران کے کہنے پر رات کا آپریشن شروع کیا۔ لاہور کے متعدد تھانوں کی پولیس نے آپریشن میں حصہ لیا۔ 3 ایس پی دھرنے کے شرکاء کے خلاف آپریشن کی صبح تک نگرانی کرتے رہے۔ یہ کل رات آپریشن ہوتا رہا اور وہاں پر، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پورے پنجاب میں، چونکہ میڈیا تو ایسی چیزیں دکھاتا نہیں ہے، لیکن پورے پنجاب میں لوگ سراپا احتجاج ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے، بہتر انداز میں معاملات کو حل کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن جب خواتین اساتذہ پر بھی اس طریقے سے ڈنڈے برسائے جائیں گے تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ دوسری جانب جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کر لیا ہے۔ جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے وفاق، نیپرا سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ بجلی ٹیرف کا تعین نیپرا ایکٹ کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ کم نرخ پر بجلی فراہم نہ کرنا آئینی خلاف ورزی ہے۔ ایک طرف ماہانہ بنیادوں پر بجلی کے بلوں پر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف ٹیکسٹائل صنعتیں بجلی کی کمی کی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے کہا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس خلاف قانون ہے، قانون بالکل واضح ہے۔ نیپرا بطور ریگولیٹر پالیسی نہیں بنا سکتا، اس وقت نگران حکومت ہے جو پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی۔ ایسی صورتحال میں عدلیہ ہی واحد ادارہ ہے جو اس معاملے پر نوٹس لے سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1000 کے قریب درخواستیں پہلے بھی مختلف جو کمپنیز ہیں بجلی کی، الیکٹریسٹی کی، اور مختلف لوگوں کی جانب سے دائر ہوئی ہیں، اور اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور 16 اکتوبر کو اس کے اوپر فائنل سماعت ہونے جا رہی ہے، اور عدالت نے آخری موقع دیا ہوا تھا ریاست کے وکیل اٹارنی جنرل آف پاکستان کو۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک کمٹمنٹ کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 5 رکنی بینچ تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اور اس میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ کو انفارم کیے بغیر اور سپریم کورٹ سے اجازت لیے بغیر آپ ٹرائل شروع نہیں کریں گے۔ اب اس میں اجازت کا ورڈ تو نہیں تھا، انفارمیشن کا تھا کہ انفارم کیے بغیر۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے
नवाज शरीफ की बारी, उनके वकला मेडिकल रिपोर्ट्स हर 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद खामोशी से जमा करवाते रहे। ये भी हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को खामोशी से इंफॉर्मेशन दे दी हो कि जी हमने फ़ौजी अदालतों में जो 9 मई के मुकदमात का ट्रायल शुरू कर दिया। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताना भी उनको ये लगा हो कि सुप्रीम कोर्ट को बताना ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है। आज हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की अपने बेटे हसन खान नियाज़ी के साथ मुलाकात हुई है। चूँकि वो भी आर्मी की कस्टडी में हैं तो वो काफ़ी खुश थे हसन नियाज़ी के वालिद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, और उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा बड़े तगड़े तरीके से, उनका मोराल हाई है और वो हर सूरत अपनी जो उनका अपना बयानी है और वो आइन और कानून के साथ और पाकिस्तान के साथ, रियासत और रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। और वो खुश दिखाई दिए इस वजह से कि उनका बेटा अच्छी हालत में है। और जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने अभी तफसीलात तो नहीं बताई मुलाकात के हवाले से, लेकिन इतनी खुशी का इज़हार ज़रूर किया कि जी मेरा बेटा बिल्कुल बड़ी बहादुरी के साथ और उनकी सेहत भी ठीक है और अच्छी हालत में है। ये उनके वालिद की जानिब से कहा गया। शुएब शाहीन एडवोकेट साहब ने ये ख़त लिखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर शहरियों पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने पर PTI ने अपने शहरियों के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का सिलसिला फ़ौरी तर्क करने का मुतालबा कर दिया। शुएब शाहीन का अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को ख़त लिखा और कहा कि आपने 21 जुलाई को फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट को शहरियों के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात ना चलाने की यकीन दहानी करवाई थी। आपने 3 अगस्त को फ़ौज की आला क़यादत से हदायत लेने के बाद फिर से उसे यकीन दहानी का इयादा किया और आपने कहा था कि जो आर्मी अदालतें हैं उसमें ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त के अपने फ़ैसले में भी ऐसे ट्रायल्स से मना किया था। वफाकी हुकूमत और मुतल्लिक़ा हलकों से हदायत लेकर अदालत उज़्मा को करवाई गई यकीन दहानी के बावजूद कोहाट, मालाकंड और पेशावर वगैरह में इन ट्रायल्स का आगाज़ कर दिया गया है। ये शुएब शाहीन ने अपने ख़त में लिखा। आप अपनी ज़बान का पास रखते हुए इन ट्रायल्स का सिलसिला रुकवाएँ। आप मुतल्लिक़ा हलकों की जानिब से अदालत उज़्मा के हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद यकीनी बनाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि पहल हम ख़त लिखें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुतफ़रक दरख्वास्त दायर की जाएगी। चूँकि कुछ जगहों पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीमें हैं वो बाकायदा तौर पर मुलाकात करके आई हैं। जब उनको बताया गया कि अगर आप प्राइवेट वकील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो उस पर और ये ट्रायल शुरू होने से पहले ऑप्शन दी जाती है कि आप सरकारी वकील, कुछ लोग होते हैं कुछ केसेस में कि उनके पास फ़ीस नहीं होती, वकील हायर नहीं कर सकते, तो वो फिर सरकारी वकील ही उनका मुकदमा लड़ते हैं। तो ये ऑप्शन दी जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी का वकील करना चाहते हैं तो उसका आपको हक़ है। तो वो फैमिलीज़ को बताया गया, उन फैमिलीज़ ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बताया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बाकायदा गए जहाँ पर ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है और वहाँ जाकर फिर उन्होंने वो सारी कार्रवाई देखी भी। और अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ख़त लिखा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। और देखना ये है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और काजी फाजीसा साहब 184(3) के जो रास्ते में रुकावट थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब देखना यह है कि नया क्या बेंच बनता है और उस बेंच पर फिर इस हवाले से क्या जो कार्रवाई सामने आती है और क्या रद्द अमल सामने आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम केस की समाअत के दौरान पुलिस को जो पुलिस की कारकर्दगी या पुलिस जिस तरीके से सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रही है उस पर आईना दिखा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि पुलिस की इज़्ज़त नहीं रही, लगता है ये किराए की पुलिस बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी में 70 तोला सोना मिलने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है, पुलिस की अब अपनी इज़्ज़त नहीं रही, इदारे की इज़्ज़त होनी चाहिए, पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सोने की कमेटी निकलने पर अदा नहीं की गई। मुद्दई ने कहा कि 10 ग्राम कमेटी में निकलने वाला 70 तोला सोना नहीं दिया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना कहाँ से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। इस केस में असल मुलज़िम तो पुलिस को बनाना चाहिए। पुलिस वाले सोने का सिर्फ अपने मतलब के लिए ही पूछिएगा,
کمیٹی گرفتار ملزم نے بنائی، تفتیش اہل خانہ سے ہوئی، یہ کس طرح کی کارروائی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اور اس طرح کی ناقص تفتیش میں آپ کو کوئی آپ کے اندر انسانیت نہیں بچی کہ آپ نے پورے کا پورا کیس کا بیڑا غرق کر دیا، کیس آپ نے تباہ کر دیا، کمیٹی کسی نے بنائی، آپ نے گرفتار اہل خانہ کو کیا ہوا ہے، پوچھ گچھ آپ ان سے کہہ رہے ہیں اور کارروائی آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج ایک لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا، اس میں ایک خاتون کے خلاف کو 2 سال پرانا مقدمہ تھا، تو اس کو نہیں پتہ ہوگا، یہ اشتہاری ہو گئی ہوں گی، خاتون کے ساتھ اس کی چھوٹی بچی کو بھی حوالات میں بند کر دیا، اور پھر پولیس نے کہا جی کہ حوالات میں اس وجہ سے بند کیا کیونکہ وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن بعد میں پھر پولیس نے کہا کہ ہم نے حوالے کر دیا اس کو اس کی فیملی کے۔ تو یہ چیزیں اگر اس طریقے سے نظام چلے اور اس طریقے سے ہمارا جو پولیس کا نظام ہے وہ دن بدن تباہی کی طرف جائے، تو پھر عدالتیں ہیں، پھر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب تو نہیں نا معافی دینے والے، وہ عمرتا بندیال نہیں ہیں کہ وہ باتیں بڑے دھیمے لہجے میں اور اچھے طریقے بہتر انداز میں کریں گے۔ یہ تگڑے جج ہیں، تگڑے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور میرے خیال میں جو اس وقت حالات بن چکے ہیں اسی انداز میں اگر کام چلایا جائے گا تو تب بھی ہو سکتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں یہ بہتر ہوں گے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو ایک رکاوٹ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، تو اب تمام 184(3) کے تحت مفاد عامہ کے کیسز کو سنیں گے اور اس پر تگڑے فیصلے دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔